شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ کریم اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ کریم اس کی آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور قیامت کے دن اللہ کریم اسے شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک ترجمے کے ساتھ آئیے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرة۔ تم فرماؤ زمین میں سفر کر کے دیکھو اللہ کیوں کر پہلے بناتا ہے، پھر اللہ دوسری اٹھان اٹھاتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ۔ عذاب دیتا ہے جسے چاہے اور رحم فرماتا ہے جس پر چاہے، اور تمہیں اسی کی طرف پھرنا ہے۔ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور نہ تم زمین میں قابو سے نکل سکو اور نہ آسمان میں۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کام بنانے والا اور نہ مددگار۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب علیم۔ اور وہ جنہوں نے میری آیتوں اور میرے ملنے کو نہ مانا، وہ ہیں جنہیں میری رحمت کی آس نہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار۔ تو اس کی قوم کو کچھ جواب بن نہ آیا مگر یہ بولے انہیں قتل کر دو یا جلا دو، تو اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا، اور ابراہیم نے فرمایا تم نے تو اللہ کے سوا یہ بت بنا لیے ہیں جن سے تمہاری دوستی یہی دنیا کی زندگی تک ہے۔ ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، پھر قیامت کے دن تم میں ایک دوسرے کے ساتھ کفر کرے گا
اور ایک دوسرے پر لعنت ڈالے گا۔ ومأواكم النار وما لكم من ناصرين اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم۔ تو لوط اس پر ایمان لایا اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، بے شک وہی عزت و حکمت والا ہے۔ ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا۔ اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، اور ہم نے دنیا میں اس کا ثواب اسے عطا فرمایا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور بے شک آخرت میں وہ ہمارے قرب خاص کے سزاواروں میں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کی برکتیں نصیب فرمائے، اور ہماری بھی ایسی اولاد ہو کہ جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور جسے یوں بولیں کہ ربی حبلی من الصالحین کا جو فیضان ہے ان کو بھی نصیب ہو جائے اور ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ آج پروگرام کے اندر ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں اس عظیم صحابی کا جن کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، عظیم مفسر قرآن جنہوں نے آنکھ ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گود میں کھولی ہے، اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ لعاب سے جنہوں نے گھٹی پائی ہے، آج ہم ان کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں۔ صحابی رسول، اہل بیت اطہار کے مہکتے پھول، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، بڑی عظمت والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پانے والے ہیں۔ اور پھر دعائے مصطفیٰ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو قرآن کریم کا جو خاص علم عطا فرمایا ہے، یہ بھی ایک اپنی مثال آپ ہے۔ آپ کے ارشادات اور آپ کی زندگی کے انداز انشاءاللہ الکریم آج کے پروگرام کے اندر ہم بیان کرنے کی سعادت پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ اس سے اکتساب فیض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو علم قرآن تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں بھی علم قرآن سے مالا مال فرمائے، آمین۔ آئیے ابھی کلام سنتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، بھر دے میرے آقا میری جھولی، بھر دے میرے آقا میری جھولی، بھر دے
اپنا رکھ پہ سرو سامان مدینے والے اپنا رکھ پہ سرو سامان مدینے والے پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے لکھ دے میرے آقا لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا 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 یا رسول اللہ سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے ہے تیری ملک کلام دان مدینے والے تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں میں یا رسول اللہ میرے آقا تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں میں میرے آقا میرے آقا
مدینے والے یہی رکھے میری پہچان مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے والے۔ سبحان اللہ تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے اور محبوب پاک علیہ السلام کے دربار کی باادب حاضری بھی نصیب فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر قرآن صحابی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے انتہا ادب کرنے والے ہیں۔ ابراہیم بھائی، اگر ادب کو دیکھا جائے اور صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھا جائے تو پھر صحابہ کرام علیہم رضوان سراپا ادب جو ہے وہ کہلائیں گے۔ اور اگر یوں دیکھیں کہ جنہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے معاملات کو نوٹ کیا تو انہوں نے بھی ادب کو ڈومینیٹڈلی لوگوں سے بیان کیا۔ کیا ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے؟ سبحان اللہ۔ سلمان بھائی، یقیناً جس نے جو پایا ہے ادب سے پایا ہے، واہ۔ اور ادب وہ چیز ہے کہ جو انسان کو بلندیوں کی معراج پر لے کر جاتی ہے۔ اور اس کے لیے دیکھیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی طرف سے بسا اوقات بندے کو جو وہابی خصوصیات ہیں وہ دے دی جاتی ہیں، یعنی یوں کہیے کہ بسا اوقات ذہانت بھی بہت بڑی ہوتی ہے، کسی بڑے خاندان سے تعلق بھی ہوتا ہے، لیکن ادب وہ چیز ہے جو انسان کو اس کے اپنے جو ہے وہ ایک اس کا اپنا ایک عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ ہم حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج ذکر خیر کر رہے ہیں۔ یقیناً ہر خاص و عام ان کو جانتا بھی ہے کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے اہل بیت سے تعلق ہے۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے چچا کے شہزادے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھانجے بھی ہیں۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے کہ بار بار حضور کے گھر پر آنا جانا بھی ہے۔ اچھا، ہم دیکھتے یہ ہیں کہ جب خاندان کے ساتھ ایسا گہرا تعلق ہو یا کسی بڑے خاندان کے اندر بندہ ویسے ہی آنا جانا ہو تو بسا اوقات اس کی اہمیت بندے کے دل میں نہیں رہتی۔ اور یوں سمجھیے کہ جب بندہ کسی بڑے خاندان میں یا بڑی نعمتوں کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ قدر و قیمت نہیں کر پاتا، لیکن ہم حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ آپ عمر میں بہت چھوٹے تھے، یعنی جب شب ابی طالب کے اندر نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم تشریف فرما تھے تو اس وقت تو آپ کی ولادت ہوئی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا جو ادب کا معاملہ تھا وہ احادیث مبارکہ کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو اش کرنے کو دل کرتا ہے کہ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیسا انہوں نے ادب کیا۔ اور ادب جو صحابہ کرام علیہ رضوان نے کر کے دکھایا وہ کمال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی منہ مبارک اگر جسم سے جدا ہوتا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ نیچے زمین پر تشریف نہیں لاتا، پہلے ہی اسے لے لیتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان میں یوں تو ادب کے بڑے جو ہے وہ اعلیٰ نمونے ہیں۔ ہم حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو اگر دیکھیں تو روایات کے اندر موجود ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم رات کے وقت تہجد کے لیے بیدار ہوئے، تو چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر آپ کثرت سے آنا جانا تھا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو کیا دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وضو کے لیے جو وہ پانی بھی تیار ہے اور جو لوازمات حضور کو چاہیے ہوتے تھے وہ سب موجود ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کس نے سب کچھ کیا ہے، یہ اہتمام کس نے کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ ابن عباس ہیں، آپ کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب اہتمام کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر بڑے خوش ہوئے۔ اچھا، اس کے ساتھ روایات میں ایک اور بھی چیز بیان کی گئی کہ نبی کریم خدمتگار بھی تھے۔ جی، خدمتگار بھی۔ اب یہ بھی لفظ یہاں پر بڑا ایک مزیدار لفظ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمتگار صحابی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر بڑے خوش ہوئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک اور روایت کے اندر یہ مضمون موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ساتھ ہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے موجود تھے. نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے انہیں اپنے قریب کیا تو ادب کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عباس حضور کے برابر میں کھڑے نہیں ہوئے. اچھا نماز سے فارغ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں نے تمہیں آگے اپنے برابر میں کھڑا کرنا چاہا تو آپ آگے نہیں آئے. تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میں آپ کے برابر میں کھڑا ہوں. یہ آپ دیکھیے کہ اگرچہ عمر میں کم ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب کتنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو منصب رسالت ہے اس کا لحاظ کتنا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر بڑے خوش ہوئے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ سے دعا کی کہ یا اللہ ان کو تفسیر کا علم عطا فرما، ان کے سینے کو کھول دے اور انہیں علم عطا فرما. اب غور کیجئے کہ جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم کی دعا دی ہو اور خاص طور پر تفسیر کی خاص طور پر جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی ہو تو پھر ان کا مقام کیسا تفسیر کے اندر بلند ہوگا. اس لیے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ آپ سلطان المفسرین ہیں، واہ واہ، مفسرین کے بادشاہ ہیں. جہاں آپ کے اور کئی القاب ہیں تو اس کے اندر تفسیر کے اندر آپ سلطان المفسرین ہیں. آپ کی یہ شان و عظمت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ادب کو دیکھ کر پھر دعا بھی ایسی ارشاد فرمائی کہ رہتی دنیا تک آپ کے نام کو زندہ کر دیا. سبحان اللہ. سر اب یہ شان عبداللہ بن مسعود تو سننے دیکھنے کو جو ہے وہ مل رہی ہے الحمدللہ رب العالمین. مجھے جو ایک پوائنٹ یہاں اور لگ رہا ہے، یہ جو ہے وہ گلشن رسالت کے مہکتے پھول ہیں تو جو خوشبو یہاں سے بکھر رہی ہے اس سے جو ایک بات جو ہے وہ ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان باادب ہوتا ہے نا تو وہ جو ایک ہم کہتے ہیں ایک ہوتا ہے دعا کروانا اور ایک ہوتا ہے دعا لینا. تو جب انسان باادب بن جائے، بیٹا باادب بن جائے، بیٹی باادب بن جائے، جو ہے نا وہ گھر کے دیگر افراد جو ہیں ایک دوسرے کا اگر ادب رسپیکٹ جس طرح ایک ہمیں ہے باہر ہے تو اس طرح بھی اگر انسان ادب کرنے والا بن جائے تو پھر اس کو دعائیں جو ہے وہ ملنا شروع ہو جاتی ہیں. اس پر کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادب کی بڑی حیثیت ہے اور جو ادب والا ہوتا ہے وہ دعائیں لیتا بھی ہے اور دعائیں کروائے تو بھی دعائیں ملتی ہیں اس کو. لیکن اصل بات ہے کہ کسی کو خوش کر دینا جی. اور ادب ویسے جس کا بھی ادب کیا جائے اور درست ادب کیا جائے، جس طرح ادب کیا جاتا ہے دل کی گہرائیوں سے جسے کہا جاتا ہے، دل سے ادب کیا جائے تو پھر اس کے دل میں خوشی بھی داخل ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ فطری طور پر ان کی جو خصوصیات تھیں تو فطری طور پر یہ با ادب تھے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم شجرہ نسب دیکھتے ہیں تو یہ بالکل پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل جاتا ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے چچا ہیں. تو میں سوچ رہا تھا جب میں پروگرام کی تیاری کے حوالے سے تو ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ حضرت عباس بن عبد المطلب وہ شخصیت ہیں کہ جب مدینہ شریف کے اندر قحط آ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ پاک نے بارش عطا فرمائی. اور اسی طرح جو ہے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب کرنے اور ان کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کی صحابہ اکرام کو تلقین فرمائی ہے. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت بھی فرماتے تھے اور جب کبھی یہ بیمار ہو جاتے تو ان کے گھر تشریف لے جاتے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت فرماتے تھے اور آپ کی محبت کے کئی ایک واقعات ہیں. تو یہی چیز جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منتقل ہوئی. محبت رسول جو ہے وہ اپنے والد صاحب سے جو ہے وہ ان کو حاصل ہوئی. اور پھر ایک اور رشتہ کہ آپ کی جو زوجہ محترمہ میمونہ تھی وہ آپ کی جو ہے وہ خالہ تھی. تو یوں اتنا قریبی رشتہ اور پھر جو ہے وہ باادب بھی رہنا. عام طور پر جیسے آپ نے سوال کیا کہ جب رشتہ بہت قریب ہو جاتا ہے نا تو بعض دفعہ قربت کی وجہ سے جو ہے وہ ادب میں کچھ کمی واقع ہو جاتی ہے. لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ہم ہسٹری پر نظر ڈالتے ہیں تو اتنی قربت ہونے کے باوجود جو ہے وہ ادب کو اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دے رہے.
اور یہی وجہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ دعائیں پا رہے ہیں، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ثمر دیکھیے کہ اللہ پاک نے جو ہے وہ آپ کو اتنا بڑا عالم بنا دیا، جس کا جو ہے وہ اظہار ابراہیم بھائی نے جو ہے وہ مختلف کلمات سے کیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ امت مسلمہ کو پیغام مصطفیٰ، پیغام الہی پہنچانے میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور اگر ہم صحابہ اکرام کی ہسٹری پر نظر ڈالتے ہیں تو جو معلمین صحابہ ہیں، یعنی صحابہ اکرام میں جو استاذ کی حیثیت رکھتے ہیں، معلم کی حیثیت رکھتے ہیں، ان میں سے جب ہم بڑا نام لیتے ہیں تو وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ، ویسے واقعات تو بہت سارے ہیں کہ یہ صحابہ اکرام کی خدمت میں جو ہے وہ حاضر ہوتے۔ مشہور واقعہ ہے کہ دو صحابی تھے، ایک انصاری تھے، ایک آپ تھے، مہاجر تھے آپ۔ تو انصاری، ان دونوں نے فیصلہ کیا، دونوں دوست تھے، کہ ہم علم دین حاصل کرتے ہیں۔ تو وہ جو انصاری جو نوجوان تھے، انہوں نے کہا کہ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، ہم علم حاصل بھی کر لیں گے تو ہمیں کون سا بڑا مرتبہ ملے گا؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، میں تو علم حاصل کروں گا۔ اور پھر یہ علم حاصل کرنے کا انداز دیکھیے، آپ نے ادب کی بات کی۔ اگرچہ آپ جو ہے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے چچا کے بیٹے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب صحابہ اکرام سے علم حاصل کرنے کے لیے، حدیث پاک سننے کے لیے جایا کرتے تھے تو ان کے دروازے پر جو ہے وہ لیٹ جایا کرتے تھے، ایک چادر اوڑھ لیا کرتے تھے، اور ریت آتی اور آپ کے جو ہے وہ مبارک چہرے پر آ جایا کرتی تھی۔ اور جب کوئی صحابی جب باہر نکلتے دیکھتے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے چچا کے بیٹے باہر ہیں، تو کہتے کہ اے پیارے آقا علیہ السلام کے چچا کے بیٹے، آپ مجھے آواز دے دیتے، دروازہ بجا دیتے۔ تو آپ فرماتے نہیں، ہمیں جو ہے وہ علم والوں کی قدر اور علم والوں کا ادب کرنے کا حکم ہے۔ اور پھر جو ہے وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا کیا انداز تھا کہ آپ کے جو ہے وہ گھوڑے کی لگام پکڑ لیتے ہیں، اور کہتے کہ وہ وہی عرض کرتے ہیں، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ میرے گھوڑے کی لگام کیوں پکڑ لی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ علم کی قدر، علم کا ادب کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ وہ آپ کا ہاتھ لیتے، اسے چوم لیتے، اور فرماتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت اطہار کی جو ہے وہ کا ادب اور محبت کرنے کا حکم ہے۔ تو یہ ادب اور محبت، یہ چیزیں جو ہے نا وہ آدمی کو بہت بڑے رتبے پر پہنچاتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی دل سے جو ہے وہ ادب کرے۔ وہ جو ہے نقلی جو ادب ہوتا ہے وہ پھر نقلی ہی رہ جاتا ہے، وہ عیاں ہو جاتا ہے کہ اس کا واقعی جو ادب کر رہا ہے یا پھر جو ہے وہ ادب دودھ کو پھونکے مار رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ درست فرمایا سر آپ نے۔ سر مجھے جس طرح آپ نے ایک تعلق جوڑا اور جو ہے وہ اوصاف کا بھی اور پھر محبت کا بھی، مجھے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک انداز جو ہے نا وہ یاد آیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچا ہیں، تو ان سے سوال ہوا کہ آپ بڑے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ سوال ہوا کہ آپ بڑے ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ تو آپ نے جواب جو ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا بڑے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، دنیا میں پہلے میں آیا ہوں۔ سبحان اللہ، ادب کی بات ہے۔ ادب کے اندر ڈوبا ہوا یہ جواب ہے، ادب رسول میں ڈوبا ہوا، رچا بسا ہوا یہ جواب ہے۔ تو جو یہ انداز ادب والا، احترام والا اپنائے گا وہ ہمیشہ فیض پائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ کا ادب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اصحاب کا ادب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اہل بیت طہار کا ادب جو ہے وہ، اولیاء اللہ کا جو ہے وہ ادب، اور پھر جو مسلمان ہیں ان میں جو ایک حرمت مسلم ہے اس کے اعتبار سے مسلمان کا بھی ایک احترام جو ملحوظ خاطر رکھے گا وہ اللہ پاک کی رحمت سے خیر اور فیض پائے گا۔ تو اللہ ہمیں با ادب بنائے، اور جو ہے وہ بعض اوقات یوں بولیے کہ اس سے ادب سے ہٹا ہوا انداز اگر کوئی اپناتا ہے تو وہ لوگوں سے اگر سن بھی لیتا ہے، یار تم نے تو سامنے والے کو بالکل کیا کر دیا ہے، بالکل بچھا دیا اسے، اور بالکل اس کی عزت کا آپ نے جو ہے نا وہ اس کو ملیا میٹ کر دیا آپ نے۔ تو اب بندہ سوچتا رہے کہ میں بڑا چرب زبان ہوں، میں بڑا جو ہے نا وہ قابو میں نہیں کسی کو آنے دیتا۔ تو یوں یاد رکھیے کہ ایسے افراد پھر اگر
جو ہے نا وہ گرفت میں جب آتے ہیں تو پھر ان کو بچانے چھڑانے والا کوئی نہیں ہوتا. اللہ پاک ہمیں با ادب بنائے, با ادب با نصیب. مسلمان کو ادب کرنے والا ہونا چاہیے, اولاد کو بھی چاہیے اپنے ماں باپ کا بھی کیا کرے, ادب کرے, اور اپنے ماں باپ کا کیا کرے, خیال رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو بڑوں کا ادب ہو اور چھوٹوں کا کیا ہو, احترام ہو. اور دعوت اسلامی کا دینی ماحول الحمدللہ رب العالمین ہمیں یہ جو فرق مراتب ہے یہ بھی بتاتا ہے, اور جو رتبے اور منصب کا لحاظ ہے یہ بھی سکھاتا اور بتاتا. سر یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو الحمدللہ عز و جل ادب سکھایا جاتا ہے. اور خود ہم امیر اہل سنت کی خدمت میں جب جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ چھوٹوں کا بھی ادب کرتے ہیں. ادب کیا, یعنی وہ ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. کئی دفعہ دیکھا کہ جب مفتیان کرام جو ہے آتے ہیں تو امیر اہل سنت تشریف فرما ہوتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا کھڑے نہیں بھی ہوتے تو اپنی جگہ سے تھوڑا سا سرک جاتے ہیں, یعنی ان کے آنے کا نوٹس لیتے ہیں. اور یہ ادب ہے جو آدمی کو جو ہے بڑا رتبہ اور مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ خود امیر اہل سنت کی ہم سارے تو انہی کے مرید ہیں اور انہی سے جو ہے فیض پانے والے ہیں. انہی کے فیضان سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ علم حاصل کرنے کی توفیق حاصل ہوئی ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ امیر اہل سنت کتنی قدر کر رہے ہیں, اور حقیقت میں یہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ قدر جو ہے وہ علم کی وجہ سے ہے, اور جس میں جتنا علم زیادہ ہوگا اس کی قدر بھی زیادہ ہوگی. اور بعض جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ صرف نظر کر رہے ہوتے ہیں, اور بلکہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے استاذ کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ یعنی وقت گزر گیا, جو ہے وہ کسی مقام پر پہنچ گیا تو اب اپنے استاذ کا جو اب الفاظ میں استعمال نہیں کروں گا, یعنی عامیانہ انداز سے جو ہے وہ اپنے استاذ کا جو ہے وہ ذکر کرے. ایک طالب علم جو ہے وہ بڑا ادب کر رہا تھا تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ اتنا ادب کرنے کی کیا ضرورت ہے, ٹھیک ہے یہ استاذ ہے تو اپنی جگہ پر ہے. تو یعنی اس طرح کی جو ہے وہ گفتگو کہ جو ادب کر رہے ہیں انہیں بھی جو ہے وہ ادب کرنے سے روک رہے ہیں. حالانکہ یہ غلط بات ہے. جتنا ادب کریں گے انشاءاللہ العزیز دنیا کے اندر بھی عزت پائیں گے. اور حقیقت کیا ہے کہ ادب ہم علم کی وجہ سے کر رہے ہیں. اور دیکھیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ جو جس کا ہم ادب کر رہے ہیں وہ کوئی جو ہے وہ بہت پہنچا ہوا ہو, کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہر مسلمان کا ادب ہے. ٹھیک, یعنی جو ایمان والا ہے, جو اللہ پاک نے جسے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے, بلکہ ہم یہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان تو انسان, جانوروں کا بھی جو ہے وہ بعض معاملات میں جو ہے لحاظ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جی درست. اب لحاظ کو ہم وہاں پر ادب کا لفظ استعمال نہیں کریں گے, لیکن جو ہے وہ لحاظ کیا ہے, چھوٹے بڑے کا لحاظ, اور اس کی جو ہے وہ جو ضرورت ہے یا جو ہے وہ اس کے ہونے کا احساس. تو ایک ادب کا ایک ذریعہ یہ چیز ہے کہ اگر ہمارے دل کے اندر لوگوں کا احساس پیدا ہو جائے, جانوروں کا بھی احساس پیدا ہو جائے, تو پھر کس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے یہ پھر رہنمائی ہمیں ملتی چلی جائے گی. کیا بات, مرحبا. آپ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو دعائے رسول ہے علم کی, سبحان. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے جو دعا فرما دیں سبحان اللہ, پھر قبولیت میں شک کیا رہ جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو دعا تو جو ملی ہے سو ملی ہے, اور اس کی برکت بھی کوئی کم نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جو ایک ایفرٹ ہے, جو ایک کوشش ہے, جو علم دین سیکھنے کی ایک جستجو ہے وہ بھی جاری ہے. تو دعا بھی ہونی چاہیے, اور دعا کے ساتھ کیا ہونی چاہیے, کوشش بھی ہونی چاہیے. اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ دعا کرواتے ہیں, اور کروانی چاہیے, بالکل کروانی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کرنی چاہیے. تو علم دین اللہ کریم عطا فرمائے, علم دین کا ایک ذوق عطا فرمائے, اس کی دعا بھی کروانی چاہیے, یہ بھی ایک بات ہے. اور دوسری بات بھی یہاں ایک جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انما العلم بالتعلم, علم جو ہے یہ سیکھنے سے آتا ہے. تو سیکھنے کے لیے جو ابراہیم بھائی ایفرٹ ہے ہماری, یہ بھی کم نہیں ہونی چاہیے. کیا فرمائیں گے؟ انسان کو جو بھی قدر و منزلت ملتی ہے وہ اس کی کوشش کے بقدر ملتی ہے. ٹھیک. اور جس نے بلندیوں کو چاہا تو اس نے اپنی راتوں کو جو ہے وہ سحر بنا لیا, دن بنا لیا. ہم بزرگان دین کو راتیں جاگ کے گزاری, راتیں جاگ کر گزار, راتیں جاگ کے یہاں بھی گزر رہی ہیں اسٹوڈنٹس کی, لیکن وہ کس کام میں گزر رہی ہیں یہ قابل غور ہے. جی
آج کل جو ہے وہ واقعی آپ درست فرما رہے ہیں، لوگوں کی راتیں جا کر گزر رہی ہیں، لیکن کسی کی سوشل میڈیا کی مصروفیات پہ گزر رہی ہیں، کسی کی نہ جانے کون کون سی مصروفیات پہ گزر رہی ہیں۔ خیر، ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگان دین نے جو مقام و مرتبے حاصل کیے ہیں وہ ایسے ہی نہیں حاصل کیے، بیٹھے بٹھائے حاصل نہیں ہوئے، بلکہ کسی قدر و منزلت کو حاصل کرنے کے لیے پیچھے سٹرگل ہوتی ہے۔ ہم کیا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے وہ اتنے بلند مقام پر پہنچا ہے، ہم اس کی بلندی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن پیچھے اس کی جو سٹرگل ہے، اس کی محنت ہے، اس کو ہم جو ہے وہ بسا اوقات بالکل اس کی طرف نظر ہی نہیں کرتے۔ ان کی جو محنت ہے، ان کی جو راتوں کو جاگنا ہے، علم دین حاصل کرنا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، بڑے بڑے بزرگان دین ہیں راتوں کو پوری رات جاگ کر جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، پوری رات جاگ کر جو وہ نوافل ادا کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ ان کو مقام اور مرتبہ بھی عطا فرماتا ہے۔ میں نے شروع میں ایک بات عرض کی تھی، تھوڑا سا اس کو مزید تھوڑا سا عرض کروں گا کہ بعض خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے وہابی ہوتی ہیں، بندے کو مل جاتی ہیں، اور بعض چیزیں انسان کو کسب کے ذریعے، اپنی محنت کے ذریعے حاصل کرنی پڑتی ہیں۔ صحیح۔ تو ہم سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے علم، ذہانت، خوبصورتی، دیکھیں حضرت امام مسروق رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک قول میں پڑھ رہا تھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے اندر اجمل الناس تھے، تمام لوگوں میں بہت حسین ترین تھے، بہترین یعنی یہ اہل بیت اطہار اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا ایک یوں سمجھیے کہ برکت تھی، فیضان تھا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت تھے۔ فرماتے ہیں اجمل الناس، پھر فرماتے ہیں افصح الناس، بہترین گفتگو کرنے والے، بہت فصیح و بلیغ گفتگو کرنے والے، اور پھر فرماتے ہیں عالم الناس، کیا بات ہے، اجمل الناس، افصح الناس، عالم الناس، لوگوں میں بہت سب سے زیادہ خوبصورت بھی، اور جو ہے وہ تقوی کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ، اور علم کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ۔ تو یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خصوصیات، سلمان بھائی رکن شورا گفتگو فرما رہے تھے، میں سوچ رہا تھا ہم نے زمانے طالب علمی سے، آپ نے بھی بہت سارے لوگوں کو، بڑا تجربہ ہے آپ کا، دیکھا ہوگا کہ ذہانت اور فطانت کے اعتبار سے بہت جو ہے وہ آگے ہوتے ہیں، لیکن اساتذہ کے ادب نہ کرنے کی وجہ سے، ایون کہ کتابوں کا ادب نہ کرنے کی وجہ سے، کسی مسئلہ شرعی کا ادب نہ کرنے کی وجہ سے مار کھا جاتے ہیں۔ یعنی ایک کیا بیان کیا جائے کہ طالب علمی کے دور میں ایسے لوگ بالکل ہمارے ذہنوں کے اندر موجود ہیں کہ جب اساتذہ کسی مسئلے کی شرح و بست کر رہا ہو، اس کی تفصیل بیان کر رہے ہوتے تھے، تو بسا اوقات طالب علمی کا دور ہوتا ہے تو وہ پیچھے بیٹھ کر جو وہ کھک کر کے ہنس رہے ہوتے تھے۔ اس مسئلہ شرعی کا ادب نہ ہونے کی وجہ سے یہ نوٹ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے علم دین کی جو توفیق تھی وہ چھین لی، وہ درس نظامی یا علم دین کی دوڑ کے اندر پیچھے رہ گئے۔ تو بعض اوقات بندے کو جو ہے وہ خصوصیات ملتی ہیں، بڑے خاندان سے بھی تعلق ہوتا ہے، ذہانت و فطانت بھی بہت ہوتی ہے، اور بھی خصوصیات ہوتی ہیں، لیکن بندے کا اپنا قصب، ادب، احترام، علماء کی بارگاہ میں حاضری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں اس پر قائم نہیں رہے کہ میں چونکہ اہل بیت سے ہوں، حضور کے جو ہے وہ گھرانے سے تعلق ہے، اب مجھے علم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے، نہیں، بلکہ آپ صحابہ کرام علی مردوان کے پاس باقاعدہ سفر کر کے پہنچتے تھے، اور پھر ان کی دہلیز پر سر رکھ کر بسا اوقات لیٹ جایا کرتے تھے، یہ انداز ہوتا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو بندے کی محنت، اس کا جو کسب ہے وہ یقیناً بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ محنت، ہارڈ ورکنگ، کسب جیسے لفظ استعمال کیا تو اس کا مطلب ہے کہ بندے کی اپنی کوشش، ایفرٹ جسے ہم جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، تو یہ بھی ہونی چاہیے۔ تو ایفرٹ بھی ہو، دعائیں بھی ہوں، محنت بھی ہو، اور ذہانت اور فطانت بھی اللہ کریم نے عطا فرمائی ہو، تو بندہ جو ہے وہ کامیابی کی منزلیں چھو جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ سلو اینڈ اسٹیڈی ون دا ریس، یہ کہا جاتا ہے کہ آہستہ اور مسلسل چلنے والا ریس جو ہے وہ جیت جاتا ہے۔ کچھوے اور خرگوش کی جو سٹوری ہے یہ بڑی مشہور ہے، انگلش کیا اردو کیا سب میں ہی تقریباً جو ہے یہ پڑھائی جاتی ہے، عربی میں بھی موجود ہے۔ جی ہاں، تو بعد میں جو جس پوائنٹ کو میں ابھی چاہ رہا ہوں ہم غور کریں کہ اپنی ابیلٹی اور صلاحیت پر بندہ جو ہے نا وہ تکیہ نہ کر لے کہ جہاں جی ارے یہ کیا مسئلہ ہے، میرے لیے کیا پرابلم ہے، ہم تو یوں کر لیں گے، یہ کام کرنے میں 5 سے 10 منٹ چاہیے ہوں گے اور میں بالکل اس کو کر لوں گا۔ تو بعض اوقات بندہ کیا کرتا ہے، اس میں ابیلٹی ہوتی ہے، صلاحیت بھی ہوتی ہے، وہ کام جو کوئی اور
جو ہے نا وہ 2 گھنٹے لگا کے کر رہا ہے، یہ 15 منٹ میں کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، کر بھی لے گا۔ تجربہ بھی پیچھے کیا ہے موجود ہے، اس کی نظیریں اور مثالیں بھی پیچھے موجود ہیں۔ اور پھر بندہ ڈیلے ٹیکٹس سے جب کام لیتا ہے اور وقت پر کام پورا نہیں کرتا، اور اس کی نظر میں وہ 15 منٹس ہی جو ہے نا وہ ذہن میں ہوتے ہیں، لیکن پھر کبھی وہ 15 منٹس ملتے نہیں ہیں۔ تو ڈیلے ٹیکٹس جو ہے نا، یہ ڈیلے ٹیکٹس، کام پینڈنگ میں ڈالنا، کر لیں گے، پڑھ لیں گے، دیکھ لیں گے، تیاری ہے نا، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ابھی سارا سال پڑا ہوا ہے، ہم نے ہمارے لیے کیا جو مسئلہ، بس ایک دفعہ کیا ہے دیکھنا ہی ہے۔ تو یہ جو انداز چاہے اسٹوڈنٹ کا ہو چاہے کسی امپلائی کا ہو، یہ اس کی ترقی کے اندر بڑی رکاوٹ ڈالتا ہے۔ سر کیا فرمائیں گے آپ؟ تو ماشاءاللہ ایک جی بالکل درست آپ فرما رہے ہیں کہ جو ہے وہ انسان کو چاہیے کہ وہ سیکھنے کا عمل جاری رکھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا آہستہ آہستہ جو ہے وہ ترقی ہوتی چلی جائے گی اور سستی کا شکار نہ ہو، جی، اور اگر جو ہے وہ ایبیلٹی موجود ہے، وہ صلاحیت موجود ہے، تو آدمی اس پر تکیہ نہ کرے کہ میں تو بڑا ذہین ہوں اور فٹافٹ جو ہے وہ امتحانوں کے قریب جو ہے وہ یاد کر لوں گا اور پاس ہو جاؤں گا۔ اور ایسے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ بڑی کامیابی نہیں پا لیتے، کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں پاتے۔ میں نے دیکھا ہے کہ معاشرے کے اندر جو مسلسل اپنی محنت جاری رکھتے ہیں نا، وہ اگر درمیانے ذہن کے بھی ہوتے ہیں، میں کن ذہن کا لفظ تو استعمال نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کم ذہین، جو کم ذہین ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ ذہینوں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ وہ یوں کہ یہ جانتے ہیں کہ مجھے تھوڑا اسباق کی تیاری میں وقت لگتا ہے، تو اس لیے وہ وقت جو ہے وہ لگاتے ہیں، اس پر کوشش کرتے ہیں، تو ذہینوں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ اچھا پھر ایک اور چیز بھی ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں حاصل ہوتی ہے، کہ آپ کے اندر ادب بھی تھا اور پھر علم کی جستجو بھی تھی، اور پھر آپ کو ماحول بھی ایسا ملا کہ جس سے جو ہے وہ آپ کو علم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بڑی قدر کرتے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 15 سال تھی۔ آپ ان کو اپنی صحبت میں رکھتے، اور جو مشکل مسائل ہوتے تھے نا، آپ جانتے تھے کہ یہ ذہین بہت ہے، اور معاملے کو آپ نے کہا کہ وہ جلدی آدمی جو ہے وہ کر لیتا ہے اور یہ جلدی مسئلہ حل کر لیں گے، تو آپ کو کہتے کہ یہ مسئلہ حل کرو، یہ مسئلہ، یعنی علمی جتنے مسائل آتے تھے وہ آپ کی طرف بڑھا دیتے تھے۔ اور آپ تھوڑا جھجکا کرتے تھے کہ میری تو عمر ہی کم ہے، اتنے بڑے بڑے کبار صحابہ موجود ہیں، کبیر صحابہ ہیں، تو میں تو بالکل جو ہے وہ ادنا ہوں، 15 سال کا بچہ جو ہے وہ نوجوان، تو آپ کبھی جھجکتے تو آپ ان کا حوصلہ بڑھاتے اور فرماتے کہ عمر کا چھوٹا بڑا ہونا یہ میٹر نہیں کرتا، بلکہ یہ اللہ پاک نے آپ کو صلاحیت دی ہے۔ اور پھر بڑی زبردست نصیحت کرتے کہ اپنے نفس کو حقیر نہ بناؤ، یعنی ہمت دیتے اور جو ہے وہ آگے بڑھنے کی جو ہے وہ تلقین کرتے، اور آپ جو ہے وہ جو مسئلہ آپ کی جو ہے وہ آپ کی طرف بڑھایا جاتا تھا، آپ فوراً اسے حل کر دیا کرتے تھے۔ اور جب کوئی مسئلہ حل کرتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کی تعریف بھی کرتے، ان کا حوصلہ بھی بڑھاتے۔ یعنی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں بھی متاثر ہوتا ہوں کہ آپ کے اپنے بیٹے بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی عبداللہ ہیں وہ بھی عبداللہ ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ کیا بات! تو یہ آپ کا بڑا پن تھا، اور جانتے تھے کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو ایک تو دعائیں ملی ہوئی ہیں، اور پھر جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے سے ان کا تعلق ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ سوچ، فہم، عقل عطا فرمائی ہے، اور پھر جو ہے وہ علم حاصل کرنے کا جذبہ بھی ان کو ملا ہے۔ تو اگر میں کوشش کرتا ہوں تو یہ آگے جا کر مسلمانوں کے لیے کتنے زیادہ مفید ہوں گے۔ تو یہ ہوتا ہے جو دور رس نظر رکھنے والے ہوتے ہیں اور جو لوگوں کی تعمیر کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جو ہے وہ اپنے بچے ہوں یا دیگر بچے ہوں جن کے اندر صلاحیت ہو، بچے یا دیگر آپ کے جس محکمے کے اندر آپ جو ہے وہ جو ہے وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اس میں جو آگے بڑھنے کا جذبہ رکھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا حوصلہ بڑھائیں، اور آج جو ہے اچھا پھر اپنا نعم البدل بنانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم تنظیمی جو ہے وہ حرارتی پر نظر ڈالتے ہیں تو جو نگران ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے ماتحت اسلامی بھائیوں کی صلاحیتوں کے مطابق ان کا حوصلہ بڑھا کر ان کی تعمیر کریں، کہ آج آپ ہیں
کل جو ہے وہ انہوں نے آپ کی مسرت سنبھالنی ہے. کیا بات. ان کے اندر جتنی صلاحیتیں زیادہ ہوں گی، رب کی رحمت سے جو ہے وہ دین اسلام کو اتنا ہی فائدہ ہوگا، دعوت اسلامی کو اتنا ہی فائدہ ہوگا. تو یہ بھی ہماری جو ہے وہ ایک ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو تیار کریں تاکہ ان کے ذریعے بھی جو ہے وہ دین کی خدمت ہو. سبحان اللہ. اور سر وہ جو پوائنٹ تھا کہ معاملات کو جو ہے اتنا ڈیلے نہ کر دیں کہ وہ پھر وہ جب ٹائم بندہ سوچ رہا ہو کہ ٹائم مجھے مل جائے گا تو پھر ٹائم ملے ہی نا. جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں نا کہ وقت پر جو ہے وہ کام کریں گے تو اس کے اثرات زیادہ بہتر ہوں گے، اور اگر وقت پر جو کام نہیں کیا جاتا تو پھر بعض دفعہ جو ہے شرمندگی بھی اٹھانا پڑتی ہے نا. تو یوں اگر وقت پر کام کیا جائے تو پھر ہمیں شرمندگی نہیں اٹھانا پڑے گی، ورنہ جو ہے وہ آدمی بھول بھی جاتا ہے اور پھر جو ہے آدمی کو شرمندہ بھی ہونا پڑتا ہے. وقت بھی تنگ ہو جاتا ہے سر. جیسے آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات بندہ ٹائم سلاٹ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ خالی ہے، لیکن وہ ٹائم سلاٹ بھرنے میں پھر کبھی ٹائم لگتا نہیں ہے بعض اوقات. جیسے جس طرح آپ نے فرمایا رکن شورا آ گئے یا کوئی اور بندے کی مصروفیت آ جاتی ہے، یا ویسے بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا کہیں چلا جاتا ہے، کوئی اور آ جاتا ہے، کوئی اور کام آ جاتا ہے اس ٹائم پہ ارجنٹ کرنے میں. تو بہرحال ڈیلے ٹیکٹکس جو ہیں یہ اسٹوڈنٹس کے اندر بھی نہیں ہونی چاہیے، امپلائی کے اندر بھی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت عطا فرمائی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایبلٹی عطا فرمائی ہے، اس کا بھرپور یوٹیلائزیشن وقت کے اعتبار کے ساتھ جب بندہ کرتا ہے تو کامیابی حاصل کرنے میں الحمدللہ رب العالمین اس کے یوں بولیے کہ چانسز یہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اور جو لیٹ معاملات کرتا ہے تو بس پھر وہ یا تو آر ہے یا پھر کیا ہے، پار ہو جائے تو اللہ کرے ہو جائے، ورنہ آر تو پھر ہے ہی ہے. تو کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو مشکل میں لانے کی اور اپنے آپ کو پریشان کرنے کی. اللہ پاک ہمیں عافیتیں عطا فرمائے، وقت کی قدر کر لیں. مقولہ بھی ہے نا اس میں کہ آج کا کام کل پر مت چھوڑیں، کل دوسرا کام ہوگا. دوسرا کام ہم اس میں کہتے ہیں نا طلبہ کرام کو کہ جو آج کا سبق آج نہیں یاد کر سکا وہ آج اور کل کا سبق دونوں ملا کے کل کیسے یاد کر سکے گا. ایسے ہی تو اسی دن کا کام اسی دن میں کرنا چاہیے جیسے آپ فرما رہے ہیں. ایسی بات. اللہ برکت دے آپ کو. آمین. بات بیان کرنے میں حرج نہیں ہے. میں نے ایک لینگویج سیکھنے کے لیے صاحب ذہن بنایا. صحیح. لینگویج سیکھنے کے لیے جو کام تھا وہ بڑا آسان تھا، اور وہ یہ تھا کہ روز کا ایک لفظ آپ کو یاد کرنا ہے. صحیح. تو وہ روز کا ایک لفظ جو ہے وہ ہوتا تھا. اچھا اب میں اس کو دیکھ رہا ہوں، پھر میں نے جو ہے نا وہ میں نے کہا روز کا ایک لفظ ہے تو یہ 6 دن کے کتنے لفظ بنے؟ 6. تو میں نے اپنے آپ سے کہا یار یہ اتنے جوگے بھی آپ نہیں ہیں کہ آپ 6 لفظ جو ہے وہ ایک دن میں جو ہے وہ یاد کر سکیں. کر سکتے ہیں، کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اب وہ لفظ جو روزانہ یاد بھی کرنا تھا، دہرانا بھی تھا، پریکٹس بھی کرنی تھی، اب وہ 6 پہ چلا گیا. یعنی 6 دن 6 لفظ. پھر میں نے جو ہے وہ ایک مرتبہ یہ سوچا، میں نے کہا یار یہ 12 دن میں کتنے لفظ ہوئے؟ 12 دن. اب 12 دن میں 12 لفظ ہوئے تو یہ میں ایک دن میں 12 لفظ بھی یاد نہیں کر سکتا. کر تو سکتا ہوں. چلے ٹھیک ہے. بہرحال وہ روزانہ کا ایک ورڈ وہ تو جو تھا وہ تو جمع ہوتا رہا، یعنی وہ 1 سے 6 پر گیا 6 سے 12 پر گیا، اور پھر 12 کے بعد پھر کیا ہے وہ رہ ہی گیا. تو یوں جو ہے نا یہ زندگی میں فیلیئرز بعض اوقات آتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ آپ کو وقت کوئی ایسی بات جو ہے وہ سکھائے، تو وہ جن کے اوپر سے ہو کر ایک معاملہ جو ہے گزر چکا ہے تو میرا خیال ہے اسے سیکھ لینا چاہیے. قصص الاولین موعظۃ للآخرین، پہلوں کے قصے بعد والوں کے لیے کیا ہے؟ نصیحت ہے. تو جو ایک لفظ روز کا سیکھنا ہے نا اس کو بھی بندہ ڈیلے ٹیکٹس پہ ڈالے گا یا اس کو لیٹ کرتا جائے گا، پینڈنگ میں ڈالتا جائے گا. یوں کر لیں گے تو 30 لفظ ہیں، ایک دن میں 30 لفظ یاد کرنا کون سا مشکل کام ہے بھائی؟ ایک دن میں 30 لفظ یاد کرنا مشکل کام نہیں ہے. اس ایک دن میں 30 لفظ یاد کرنے کا ٹائم، اور پھر ان کی دہرائی کا ٹائم، اور پھر ان کی پرفیکشن کا ٹائم، اور پھر اس کو جو ہے وہ اپنی زبان میں فلوئنٹ جو ہے وہ رکھنے کا ٹائم، یہ ملنا پھر یہ ایک کام اپنی جگہ پر ضرور ہے کہ جو شاید ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو
بڑی اچھی بات کی وسیم بھائی نے بھی، اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سیکھیں، وقت کو ضائع نہ کریں، فضولیات سے اپنے آپ کو بچائیں اور فروٹفل کاموں میں اپنے آپ کو لگائیں، اور اسٹرگل سے اور محنت سے کبھی جی نہ چرائیں، ورنہ اسٹرگل نہ کرنے والے، محنت نہ کرنے والے ذہین ہی کیوں نہ ہوں، ناکام ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. کال لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. جی ماشاء اللہ، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا ہے. سلمان بھائی یہ ارشاد فرما دیجیے کہ تفسیر کے حوالے سے کون کون سے صحابہ کرام علیہم رضوان مشہور ہیں، اور کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی کتاب بھی ہے تفسیر کے حوالے سے؟ جی استاد صاحب. تفسیر ابن عباس مشہور ہے جو آپ کی طرف منسوب ہے، اور دیگر صحابہ اکرام جیسے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کو بھی قرأت قرآن کے تعلق سے ان کا بڑا مقام ہے، واہ واہ، اور جمع قرآن میں ان کا بڑا کردار رہا. سبحان اللہ. اور بھی صحابہ اکرام ہیں جو اس میں ہیں، لیکن جو شہرت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفسیر تعویل کے اعتبار سے ملی ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے. تو یوں دیکھا جائے تو افضل المفسرین جو ہیں وہ آپ ہی ہیں. کیا بات. اور یہ بس اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا ہے، جس کو جو عطا فرما دیتے ہیں. کیا بات. جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کو اللہ پاک نے فقہ کی دولت عطا فرمائی، اور فقہ حنفی جو ہے اس کی اکثر روایات جو ہیں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مل جاتی ہیں. اللہ پاک نے آپ کو ہی بڑا جو ہے وہ مرتبہ عطا فرمایا تھا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی سے پیچھے نہیں تھے. اللہ پاک نے ان کو بھی بڑی فقاہت عطا فرمائی تھی، اور فقاہت کے ساتھ ساتھ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ بہت بڑی متبع سنت تھے. یعنی جو اگر ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ بہت زیادہ جو سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو ادا کرنے والے ہیں، ان میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. سبحان اللہ. مرحبا. جی کال. محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. نعت خواں اسلام بھائی آپ سے عرض یہ والا کلام سناتے ہیں جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں. بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ. جی کال لیتے ہیں. حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیالوی عرض گزار ہوں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاء اللہ مرحبا اپنی خوشبوئیں مہکا رہا ہے. نعت خوان اسلامی بھائی سے ایک عرض ہے کہ وہ یہ کلام سنا دیں کہ سوئے طیبہ جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین آمین. میسیج بھی لیتا ہوں. بڑا پیارا کلام فرمائش کیا آپ نے ماشاءاللہ. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، یہ کلام سنائیں. خانپور شہر سے فرمائش ہے کلام کی. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. واہ سبحان اللہ. وقوف عرفہ جب مکمل ہو جائے نا اور مغرب کا ٹائم ہو جائے اور پھر آگے مزدلفہ کی طرف کوچ کرنا ہو تو اس وقت اس کلام کو پڑھنے کا ایک اپنا ہی ذوق ہے. سبحان اللہ. اللہ برکت دے. آمین آمین آمین. پاک پتن سے علی رضا بھائی ہیں اور ان کو بھی جو ہے وہ کلام سننا ہے. مدینہ یاد آیا ہے. اللہ برکت دے. آمین. شکریہ. کال بھی لیتے ہیں. میرا محمد سلیم ہے. ناسنا دیں کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. ماشاءاللہ. محمد سعد بھائی ہیں سرگودا سے اور ان کو کلام سننا ہے کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. کعبے کی رونق کعبے کا منظر کلام سنائیں. وہاں بھچرا سے میسج ہے. مرحبا. حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی کلام سنائیں. اٹک سے یہ میسج ہے. مرحبا. جن کا لقب ہے مصطفیٰ صلی علی محمد جن سے ہمیں خدا ملا صلی علی محمد، یہ کلام ان کو سننا ہے. علی شداد بھائی کو. کرے چارہ سازی زیارت کسی کی کلام سنائیں. لاہور سے میسج ہے. بہت شکریہ جی. کال لیتے ہیں. میرا نام محمد احمد علی ہے. میں لالا موسیٰ سے بول رہا ہوں. آپ مجھے کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے. آپ مجھے ایک کلام سنا دیں حج کا شرف کر دو ہوتا. مرحبا. اللہ آپ کو برکت دے جی. شعیب بھائی ہیں اور ان کو کلام سننا ہے مدینہ آنے والا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے. یہ کلام سنا ہے. مظفر گڑھ سے میسج ہے. سبحان اللہ. مظفر گڑھ آپ کا علاقہ بھی ہے نا؟ جی جی علی پور تحصیل ہے مظفر گڑھ کی، وہاں سے تعلق ہے.
ہمارا تعلق وہاں سے ہے، اب تو کراچی ضلع مظفر گڑھ تھے؟ ضلع مظفر گڑھ۔ ہمارے یہاں بھی پہلے لگتا تھا، اب ہمارا ضلع الگ ہو گیا ہے، کوٹدو۔ اچھا کوٹدو کے، پہلے اسی کی تحصیل تھا۔ اچھا اچھا ماشاء اللہ، تو ابھی کوٹدو ضلع بن گیا؟ جی صحیح ہو گیا جی، وزیر آباد بھی ضلع بن گیا ویسے۔ چلیں آگے چلتے ہیں، کلام سنا دیں، کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے۔ واہ سبحان اللہ۔ کال بھی لیتے ہیں جی۔ میرا نام دعا فاطمہ طاریہ ہے، میں لیا سے بات کری ہوں۔ آج یہ کلام سنا دوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کھائے کیوں۔ واہ بھائی واہ ماشاء اللہ، آپ یقین مانے اللہ کو جان دینی ہے، یہ کوٹدو کا انہوں نے نام لیا نا تو آگے میں لیا کہنے ہی والا تھا، تو آپ کی کال آ گئی ماشاءاللہ، کیا حسین اتفاق ہے یہ۔ کوٹدو کے قریب ہی ہے لیا۔ جی جی چلیں یہ آگے چلتے ہیں، کال۔ میرا نام علی رضا طاری ہے، میں سات نواز سے بات کر رہا ہوں۔ میری ناقم بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی۔ کچھ کلام حضور شامل فرمائیں۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اگر جانا اگر جانا مدینے میں ہوا، ہم غم کے ماروں کا مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے، مدینہ یاد آیا آقا، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، ساحل سے آتے آتے موجوں کو چوم لینا، موجوں کے بعد دلکش ذروں کو چوم لینا، کانٹوں کو چوم لینا، پھولوں کو چوم لینا، اس پاک سرزمین کی راہوں کو چوم لینا، سلطان انبیاء سے محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا اور کہنا، مدینہ یاد آیا آیا، مدینہ یاد آیا ہے، بڑی غریبی ہے، مجبور ہو گئے ہیں ہم، یا رسول اللہ
مجبور ہو گئے ہیں ہم تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے قسم خدا کی ہم غریبوں کی عید ہو جائے مدینہ یاد آیا آقا مدینہ یاد آیا ہے پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے چاہا تو یہی ہے آگے میری تقدیر تمنا تو یہی ہے تمنا تو یہی ہے یہ ان کی رضا ہے مجھے بھیجے مجھے روکے یہ ان کی رضا ہے مجھے بھیجے مجھے روکے واپس میں نہیں آؤں گا واپس میں نہیں آؤں گا سوچا تو یہی ہے سوچا تو یہی ہے گنبد خضرا کے سوا اور بھی جلوے ہیں گنبد خضرا کے سوا اور بھی جلوے آنکھوں کے لیے خاص نظارہ تو یہی ہے نظارہ تو یہی ہے ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں آثار بتاتے ہیں آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے مدینہ تو یہی ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے وہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی وہاں
चलती किसी की मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है। और नमी आँखों की बढ़ती जा रही है, नमी आँखों की बढ़ती जा रही है, यकीनन फिर बुलावा आ रहा है, यकीनन फिर बुलावा आ रहा है। नवासों का वो सदका बांटते हैं, नवासों का वो सदका बांटते हैं। ज़माना उनका सदका खा रहा है, ज़माना उनका सदका खा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। और सरब क़िबला हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो इल्म की मजलिस हुआ करती थी उसके कुछ अहवाल बताएं कि किस तरह लोग आते थे और क्या सिलसिला कार होता था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मर्जे तलबा थे और आपके शागिर्दों की तादाद कसीर है। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू सालेह ताबई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं आपके दर दौलत पर हाजिर हुआ तो क्या देखा कि आपके घर के सामने जो है बड़ा इज़्दिहाम है, यानी तलबा की एक कसरत है, हजूम है। तो आप जो है वो मैंने इत्तला दी कि बाहर जो है वो बहुत सारे आपसे इल्म हासिल करना चाहते हैं लोग। तो आपने फरमाया कि वुज़ू मैं करना चाहता हूँ, मैंने पानी पेश किया, आपने वुज़ू फरमाया और फिर फरमाया कि जो कुरान पाक की तफसीर का इल्म हासिल करना चाहते हैं और इस सिलसिले में सवालात करना चाहते हैं उनको बुला लें। आप फरमाते हैं, अबू सालेह फरमाते हैं कि मैं बाहर गया और मैंने जो आवाज़ लगाई और वो अंदर आने लगे, पूरा घर भर गया। फिर जो है वो उन्होंने तफसीर कुरान के बारे में सवाल किए और आपने जवाबात अता फरमाए। और फिर जब ये नशिस्त ख़त्म हुई तो फिर आपने फरमाया कि जो हलाल हराम के बारे में मालूमात चाहता है तो उनको बुलाएं। फिर जो है फ़िक्र जिसे कहा जाता है, तो फिर आपने ये ऐलान किया तो फिर घर भर गया। फिर सवालात जवाबात का सिलसिला हुआ, नशिस्त ख़त्म हुई जी। तो फिर आपने इरशाद फरमाया कि अब जो है वो वरासत के बारे में, फ़राइज़, इल्मुल फ़राइज़ जिसे कहा जाता है, इससे जो ताल्लुक़ रखने वाले सवालात हैं उनको ज़रा बुलाइए। फिर जो है वो घर भर गया और आपने जो है वो इल्मुल फ़राइज़, वरासत जो है उसके सवालात का जवाबात अता फरमाया। और सबसे आखिर में जो आखिरी नशिस्त थी वो अरबी के बारे में थी, अरबी, नज़म, नसर और लुगत। तो इसके बारे में आपने फरमाया कि इसके ताल्लुक़ से जो मुझसे सवालात करना चाहते हैं अब उनको बुलाओ। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल घर भर गया और आपने जो है वो यूँ, तो ये आप यानी आप यूँ समझें कि ये पीरियड है। क्या बात, कि पहला पीरियड जो है वो तफसीर के बारे में है, दूसरा फ़िक़्ह के बारे में है और तीसरा जो है इल्मुल वरासत के बारे में है और चौथा जो है वो अरबी लुगत के बारे में है। तो यूँ जो है वो आप तालीम जो है वो दिया करते थे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें भी इल्म दीन का फैज़ान नसीब फरमाए। इनकी सखावत के बारे में कुछ बताएं वसीम भाई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस तरह इल्म बांटा करते थे, इसी तरह जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर जो है वो ख़र्च ज़्यादा किया करते थे। इनकी बारगाह में अगर कोई हाज़िर होता सिर्फ इल्म हासिल नहीं करता था बल्कि उसके साथ आप उनकी मेहमान नवाजी भी करते थे, उनके ऊपर जो है वो ख़र्च भी करते थे, खाना वगैरह भी खिला दिया करते थे। हज़रत इकरम रज़ियल्लाहु ताला से रिवायतें फरमाते हैं और इस तरह हज़रत अता रहमतुल्लाह तआला से रिवायतें फरमाते हैं
کہ میں نے کسی بھی گھر میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ نہیں دیکھا کہ جہاں ان کے گھروں میں ان کو کھانا کھلایا پلایا جاتا ہو۔ اسی طرح حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن بھر یعنی ایک دن، ہفتہ، مہینہ کسی کے گھر کی کفالت کرنا، فرماتے ہیں یہ نفلی حج کرنے سے مجھے زیادہ محبوب ہے، یہ زیادہ پسند ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخی بھی تھے، لوگوں کو کھانا کھلاتے بھی تھے، صرف کھانا نہیں بلکہ اس کے ساتھ پھر لوگوں کو جو ہے وہ علم سیکھنے کا موقع بھی میسر آتا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی سیرت پر عمل کریں اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال بھی ہم خرچ کریں، ساتھ میں علم دین بھی سیکھیں۔ تین قسم کی ضروریات ہیں، ایک ہیں جسمانی ضروریات، اور ایک ہیں روحانی ضروریات، اور ایک ہیں معاشی ضروریات، اور پھر آگے اس کو لے جاتے جائیں گے تو یہ آگے بھی چلا جائے گا اور قسمیں بن جائیں گی۔ تو جس طرح جسمانی ضروریات، یہ کھانے پینے اور اس طرح کی جو دیگر چیزیں پہننے کے حوالے سے، اوڑھنے بچھونے کے حوالے سے پورا کرنے کا ہمارا ایک ذہن ہوتا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں، یوں ہی جو علمی ضروریات ہیں ان کو بھی پورا کرنے کے لیے ہمارا ذہن ہونا چاہیے۔ تو جس طرح ہم کسی کو کھانا کھانے کے لیے رقم خرچ کر رہے ہیں، یوں ہی کسی تک علم پہنچانے کے لیے اور اس کو علم سکھانے کے لیے اور پھر اس کو ہنرمند بنانے کے لیے، برسر روزگار اس کو لانے کے لیے بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مال خرچ کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے تو بالکل کرنا چاہیے۔ تو جس طرح جسمانی ضروریات ہیں ویسے ہی روحانی ضروریات بھی ہیں۔ تو علم دین سکھانے کے لیے اور پھر اس پر عمل کے لیے جو ہے وہ کیا ہے؟ بہترین الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک جو ہے وہ انداز ہے، قافلوں میں سفر ہے۔ تو اس پہ بھی جو ہے نا وہ بندہ ذہن بنائے اور جو نہیں جا سکتا اس کو سفر کروائے، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ نیکی کسی کو سکھانا اور پھر اس نیکی پر عمل کرنے کی ایک مشق بھی ہو جانا اور اس میں ہمارے کردار کا شامل ہو جانا، اللہ کی رحمت، اللہ کی مہربانی، بندے کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو جسمانی ضروریات، روحانی ضروریات اور علمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابراہیم بھائی اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ جی سلمان بھائی، ہم بزرگان دین کی سیرت کا ایک پہلو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر جو ہے وہ عبادت اور قرآن پاک کی تلاوت، اور قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ فہم قرآن، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر تفسیر کے حوالے سے ایک بڑا مقام رکھتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، قرآن پاک کا علم ہونا، تفسیر کا علم ہونا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک دعا سے اس کا فیضان کا جاری ہونا، وہ اپنی اس کی ایک فضیلت ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات کے اندر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس تفسیر کے علم کے ساتھ اور قرآن پاک کے علوم کے ساتھ اس کی جو کیفیات ہیں وہ کیفیات بھی آپ پر طاری ہوا کرتی تھیں۔ اس کی ایک جو ہے وہ مثال، جیسا کہ ہمارے دور زندہ مثال ہیں، وہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ خوف خدا کا تذکرہ ہو، کوئی قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے عذاب کا ذکر آئے، یا کوئی جو ہے وہ خوش الہا نعت خواں کوئی خوف خدا پر مشتمل کوئی اشعار پڑھ رہے ہوں، مدینے کی یاد پر کوئی اشعار پڑھ رہے ہوں، تو میرے اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ پر گریہ طاری ہو جاتا ہے۔ یہ بزرگان دین کا معمول رہا ہے۔ اب جن بیچاروں کو اس لذت کا معلوم ہی نہیں ہے، ان کو کیا پتا کہ خوف خدا میں رونے کی لذت ہے کیا؟ یہ وہ درد ہے جس کو درد کا مزہ وہ نازے نہ اٹھائے کیوں، جسے خوف خدا میں رونے کی لذت نصیب ہو گئی، جسے قرآن پاک سن کر پھر اسے وہ سمجھ رہا ہے اور اس سے پھر وہ جو ہے وہ پھر اس پر گریہ بھی طاری ہو رہا ہے، تو وہ اس کی جو لذت ہے، اس لذت کا کیا کہنا۔ حضرت سیدنا ابو رجاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر گریہ فرماتے تھے کہ آپ کے مبارک رخساروں پر باقاعدہ رونے کی وجہ سے آنسو کے نشان پڑ گئے تھے۔ اب غور کریں، کثرت گریہ کا یہ عالم تھا ان بزرگوں کا، اور یہی وجہ ممکن ہے کہ یہ وجہ ہو کہ سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری عمر میں آپ کی مبارک آنکھوں کے اندر ذوف آ گیا تھا، مبارک آنکھیں جو ہے وہ بینائی ان کی کم ہو گئی تھی، تو اس کی ایک ممکنہ وجہ بھی ہے کہ کثرت گریہ بہت زیادہ رویا کرتے تھے، اور آخر عمر میں طبیبوں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ ہم آپ کی آنکھوں کا علاج کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ آپ 5 دن تک سجدہ نہیں کریں گے، یعنی بیٹھ کر نماز پڑھیں گے۔
تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 5 دن کی بات کرتے ہو میں تو ایک دن میں بیٹھ کر نماز نہیں پڑھوں گا. تو اس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کا جو ذوف ہے وہ زیادہ ہو گیا تھا کہ آپ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں بیٹھ کر نماز پڑھوں یا سجدہ نہ کروں بارگاہ الہی میں. تو یہ ان بزرگان دین کی سیرت تھی کہ بارگاہ الہی عز و جل میں عبادت، قرآن پاک کی تلاوت، راتوں کو جو ہے وہ نوافل پڑھنا اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کو سمجھ کر پھر اس پر جو ہے وہ ان کا گریہ وزاری کرنا. اللہ اکبر. اللہ پاک ہمیں بھی یہ ذوق نصیب فرمائے. آمین 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 آمین. اللہ کریم دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، جہاں ہمیں ذکر اصحاب و اہل بیت اور ان کی زندگی کے خوبصورت انداز یہ سننے کو مل رہا ہے. مدنی چینل گھر پر آ کر الحمدللہ رب العالمین یہ اہل بیت اطہار کے اس خوبصورت چراغ کی روشنی، اس گلشن رسول کے، یوں بولیے گلشن اہل بیت رسول کے اس مہکتے پھول کی خوشبو آج جو ہے وہ ہم تک الحمدللہ یہ پہنچا رہا ہے. تو یہ مدنی چینل دیکھنے کی اور پھر یہ جو پیغام یہاں سے مل رہا ہے اس پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دینی کام کرنے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلاۃ والسلام پڑھتا ہے. مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، بے سہارے سلام کہتے ہیں. اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا، رنگ و نور کی باتیں. اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا، رنگ و نور کی باتیں. چاند جن کی بلائیں لیتا ہے، چاند جن کی بلائیں لیتا ہے، اور تارے سلام کہتے ہیں. صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا. ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا. حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. اب مدینے میں پھر بلا لیجئے اپنا مہمان، پھر بنا لیجئے. اب مدینے میں پھر بلا لیجئے اپنا مہمان، پھر بنا لیجئے. واسطہ آپ کے نواسوں کا، واسطہ
के नवासों का हम गुनाहगारों को बुला लीजिए सबा मुस्तफा से कह देना हम के मारे सलाम कहते हैं याद करते हैं तुमको शामो सहर बेसहारे सलाम कहते हैं। हो जिक्र रब का सुबह ऐसे गो शुरू अपनी खुदा रहे राजी है ये आरज़ू अपनी खुले आँख सल्ले अला कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते